ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس کتاب کے تدریس کا خداوند متعال نے موقع فراہم کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے عقائد امامیہ۔ اس کتاب کے مؤلف علامۃ الشیخ محمد رضا المظفر ہیں، کہ جو 1322 ہجری میں عراق کے شہر نجف اشرف میں پیدا ہوئے اور 1383 ہجری کو نجف اشرف میں ہی وفات پائی اور نجف اشرف میں ہی مدفون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم بھی اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور مجتہد تھے، اور آپ نے بہت سے علوم پر کتابیں لکھیں۔ علم منطق میں آپ کی کتاب منطق المظفر کے نام سے مشہور ہے، علم اصول میں آپ کی کتاب اصول المظفر کے نام سے مشہور ہے، اور اسی طرح علم کلام میں مبتدی طالب علم کے لیے عقائد حقہ کی معرفت کے لیے علامہ صاحب نے کتاب لکھی، جس کا نام انہوں نے عقائد امامیہ رکھا۔ اس کتاب عقائد امامیہ میں ایک تمہید ہے اور 5 فصلیں ہیں، یعنی یہ کتاب عقائد امامیہ ایک مقدمہ اور 5 فصول پر مشتمل ہے، اور اس مقدمہ میں 4 بحثیں ہیں۔ پہلی بحث غور و فکر اور معرفت رکھنے کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دوسری بحث ہے فروعات میں تقلید کے حوالے سے۔ تیسری بحث ہے کہ ہم شیعہ خیر البریہ کا اجتہاد میں کیا عقیدہ ہے، اور چوتھی بحث ہے کہ مجتہد کے بارے میں ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے بعد 5 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل معرفت خداوندی پر مشتمل ہے، کہ جس کا نام مؤلف نے الہیات رکھا ہے۔ دوسری فصل نبوت کے بارے میں ہے۔ تیسری فصل امامت کے بارے میں ہے۔ چوتھی فصل اخلاقیات کے بارے میں ہے، کہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں کن آداب کی تعلیم دی ہے۔ اور 5ویں فصل معاد یعنی قیامت کے بارے میں ہے۔ تو ہم اپنی کتاب عقائد امامیہ کی ابتدا تمہید سے کرتے ہیں، کہ تمہید اجتہاد اور تقلید پر مشتمل ہے، کہ جس میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل نظر اور معرفت میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پہلی فصل کے بارے میں بحث شروع کریں، پہلی بحث کے بارے میں پڑھیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے،
جب اس کا تعلق اصول دین کے ساتھ ہے تو اس کتاب کے مقدمہ میں اجتہاد اور تقلید پر بحث کیوں، جبکہ اجتہاد اور تقلید کا تعلق تو فروعات کے ساتھ ہے؟ تو اس کا جواب مختصر انداز میں یہ دیا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اسلام کی جڑیں بھی ہیں، اسلام کی اساس اور بنیاد بھی ہے، اور اسلام کی شاخیں بھی ہیں۔ اسلام کی اساس اور بنیاد کو اصول اسلام، اصول دین کہا جاتا ہے، اور اسلام کی شاخوں کو فروع اسلام اور فروع دین کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری بحث کیونکہ بنیاد کے متعلق ہے، اساس کے متعلق ہے، تو شاخوں کے متعلق، فروعات کے متعلق بحث کرنا مقدمہ میں اس لیے ضروری سمجھتے ہیں صاحب کتاب، تاکہ پڑھنے والے پر یہ واضح ہو جائے کہ فروعات دین میں تقلید ہوا کرتی ہے۔ فروعات دین کے احکامات کو بجا لانے کے لیے تین باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یا تو انسان خود مجتہد ہو، یا پھر احتیاط کر سکتا ہو، اگر نہ مجتہد ہے اور نہ ہی محتاط ہے تو پھر اس کا وظیفہ تقلید بنتا ہے۔ تو مؤلف یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اجمالی طور پر تقلید اور اجتہاد کے بارے میں گفتگو ہو جائے، اس کے بعد ہم اپنے موضوع اسلام کی اساس کہ جو توحید، نبوت، امامت اور قیامت پر قائم ہے، اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اس لیے مصنف نے اپنے مقدمہ میں اجتہاد اور تقلید کی بحث کو بیان کرنا ضروری سمجھا ہے۔ تو مقدمہ میں 4 ابحاث ہیں۔ پہلی بحث ہے غور و فکر اور معرفت کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہید فی الاجتہاد والتقلید۔ ہماری تمہید، ہم جو مقدمہ باندھ رہے ہیں وہ اجتہاد اور تقلید میں ہے۔ گویا کہ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فروعات اسلام میں کیا ضروری ہے، فروعات اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمارا وظیفہ کیا ہے، اسے ہم مقدمہ میں بیان کرتے ہیں، اور اصول دین میں ہمیں کیا کرنا ہے اسے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کتاب کی جو فصول ہے، اس کتاب کی جو فصلیں ہیں ان میں بیان کیا جائے گا۔ اسی لیے مصنف نے ابتدا ان الفاظ کے ساتھ فرمائی، تمہید فی الاجتہاد والتقلید، کہ ہمارا مقدمہ اس کتاب کا اجتہاد اور تقلید کے متعلق ہے۔ 4 ابحاث ہیں مقدمہ میں۔ پہلی بحث عقیدتنا فی النظر والمعرفہ، کہ ہمارا عقیدہ غور و فکر کرنے اور معرفت کے متعلق کیا ہونا چاہیے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، نعتقد ہم شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ، اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں ان اللہ تعالی لما منحنا
قوت التفکیر ووہب لنا العقل، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ہمیں غور و فکر کرنے والی طاقت عطا کی ہے، وَوَهَبَ لَنَا الْعَقْلَ، اور ہمیں یعنی حضرت انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو عقل اور فکر کرنے والی قوت اور طاقت اور عقل جیسی نعمت عطا کرنے کے بعد امرنا ان نتفکر فی خلقہ، تو اس نعمت کی عطا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس خدا کی مخلوق میں غور و فکر کریں، وَنَنْظُرُ بِالتَّأَمُّلِ فِي آثَارِ صُنْعِهِ، اور غور و فکر کے ساتھ خدا کی مخلوق میں، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کے جو آثار ہیں ان میں غور و فکر کریں کہ اللہ نے آسمان کیسے بنایا، یہ زمین کیسے بنائی، ستارے کیسے بنائے، چاند کیسے بنایا، سورج کیسے بنایا، وَنَتَدَبَّرُ فِي حِکْمَتِهِ وَاتِّقَانِ تَدْبِيرِهِ فِي آيَاتِهِ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِنَا، وَنَتَدَبَّرَ بھی کہہ سکتے ہیں، واو کا عطف جو ہے نا امرنا پر اگر لے جائیں، یا ایسا نہ کرے تو پھر واو کا عطف ننظرو پر لے کر بغیر آن کے بھی پڑھیں گے، وَنَتَدَبَّرُ، اور ہم بہتر ہے کہ واو کا عطف جو ہے ان نتفکر پر وان ننظر وان نتدبر پر لے جائیں، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان نتفکر، ہم فکر کریں، وننظر، اور ہم غور و فکر کریں، ونتدبر فی حکمتہ، اور اس خدا کی حکمت میں تدبر کریں، غور و خوض کریں، فکر کریں، وَاتِّقَانِ تَدْبِيرِهِ فِي آيَاتِهِ، اور اللہ نے جو اپنی پختہ ترین نشانیاں چھوڑی ہیں فی الآفاق، آسمانوں میں، وفی انفسنا، اور خود ہمارے بدنوں میں، اس میں ہم غور و فکر کریں، دیکھیں، ان نشانیوں کو ڈھونڈیں، تاکہ ہم ایک نقطے تک پہنچ جائیں کہ کوئی تو ہے اس بنانے والے، اس شے کا بنانے والا، کوئی تو ہے اس نشانی کے بنانے والا، کوئی تو ہے اس شے کا خالق، تاکہ ہمیں معرفت حاصل ہو جائے۔ قال تعالی، خود خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ضرور بضرور انہیں یعنی لوگوں کو، ہم ضرور بضرور لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنے نفسوں میں، خود ان کی اپنی بدنوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ خدا ہی حق ہے۔ تو نشانیاں انسان کے اپنے بدنوں میں بھی موجود ہیں اور آسمانوں میں بھی موجود ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ آیت اللہ العظمی، حافظ بشیر حسین نجفی حافظہ اللہ ایک مرتبہ درس میں فرما رہے تھے
کہ ایک شخص جو بہت بڑا سرجن تھا، ڈاکٹر تھا، گریجویٹ تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہا مولانا مجھے خدا کے وجود پر دلیل چاہیے۔ تو آیت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا آپ کیا ہیں، آپ کی علمی حیثیت کیا ہے؟ کہا میں بہت بڑا سرجن ہوں، ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹریٹ میں نے کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا آپ ہی کی ڈاکٹری یہ کہتی ہے نا کہ ایک رگ کا خون جو ہے وہ دوسری رگ میں نہیں جاتا، یعنی اللہ نے بدن میں خون آپس میں نہ ملنے کے لیے رگوں کو رکھا ہوا ہے کہ جو آپس میں خون کا اختلاط نہیں کرنے دیتی، اور ان تمام کا محور اور منبع ایک ہی شے ہے، وہ ہے انسان کا دل، صحیح، انسان کا جگر۔ تو آیت اللہ صاحب نے فرمایا کہ بس مجھے زیادہ نہیں بات کرنی اس پر، بس میں نے آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ کوئی جو انسان کے بدن میں، آپ کے بدن میں مختلف قسم کی رگیں ہیں کہ جن میں خون گردش کرتا ہے اور وہ آپس میں نہیں مل پاتی، کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں یہ خود بخود چل رہا ہے نظام یا اس نظام کا کوئی چلانے والا ہے؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ اس نظام کا کوئی چلانے والا ہے۔ کہا کہ بس سمجھ جاؤ جو ذات تیرے بدن میں موجود رگوں میں موجود خون کو آپس میں ملنے نہیں دیتی، اسی ذات کا نام خدا ہے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں دکھائیں گے آسمانوں میں اپنی نشانیاں، اور وفی انفسہم، اور ان کے بدنوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ ذات حق ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں وَقَدْ ذَمَّ الْمُقَلِّدِينَ لِآبَائِهِمْ بِقَوْلِهِ تعالی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کیا کرتے تھے، بے قولہی، اپنے اس قول کے ساتھ۔ ارشاد ہوا قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جب انہیں کہا کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہم اتباع کریں گے، ہم پیروی کریں گے، ہم باقی رہیں گے اس پر کہ ہم اسی دین پر، ہم اسی مذہب پر باقی رہیں گے، ہم اسی عقیدے پر باقی رہیں گے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، کیا ان کے آباء و اجداد کسی شے کے حوالے سے عقل نہیں رکھتے تھے، کسی شے کو نہیں پرکھتے تھے؟ تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو خدا کی معرفت کرنے میں، خدا کی معرفت رکھنے میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں۔ کما ذم من یتبع ظنونہ ورجمہ بالغیب، کہا اسی طرح خداوند متعال نے اس شخص کی بھی مذمت کی ہے جو اپنے گمانوں کی اتباع کرتا ہے، اپنے خیالوں کی اتباع کرتا ہے، ورجمہ بالغیب، اور غیب کے اندازے لگاتا ہے۔ فقالا،
اور خدا بند متعال نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، کہ وہ سوائے ظن کے کسی اور شے کی اتباع نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سے ہمیں تقلید کا کہتے ہیں اور ادھر سے قرآن مجید کی ایسی آیت لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں تقلید کی مذمت ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسلام درخت کی مانند ہے، جس کی جڑیں بھی ہیں، جس کی شاخیں بھی ہیں۔ جڑیں یعنی اصول اسلام، اسلام کے عقائد، اسلام کی بنیادیں، شاخیں یعنی فروع اسلام، اسلام کی فروعات، اسلام کے احکامات کہ جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ کہا جب عمل کی بات ہوگی تو قرآن کریم تو خدا بند متعال نے عمل کے لیے جن جن احکامات کو ہمارے لیے وضع کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تو یہ فروعات ہیں۔ تو ان کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے وہاں تقلید کرنا ضروری ہے، جب ہم ان احکامات کی ادلہ سے آگاہ نہیں ہیں، جب ہم مجتہد نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اس حوالے سے ہم نابلد ہیں، نہیں جانتے ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، نہیں جانتے ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، نہیں جانتا ہم نے زکوٰۃ کیسے دینی ہے، نہیں جانتے ہم نے حج کیسے کرنا ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لو جس کے بارے میں تم آگاہی نہیں رکھتے، یعنی اہل علم سے پوچھ لو۔ تو لہذا تقلید کرنی ہے فروعات دین میں۔ مذمت کہاں ہے؟ عقائد میں۔ عقائد یعنی اسلام کی جو بنیادیں ہیں، توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہاں پر عقیدہ رکھنے کے لیے ہم نے غور و فکر کرنا ہے، معرفت کے لیے غور و فکر کرنی ہے، اپنے آباء و اجداد یا کسی وڈیرے کی بات نہیں ماننی۔ تو فروعات دین کے حوالے سے اگر ہم مجتہد نہیں ہیں تو تقلید کرنا فرض ہے، جبکہ اصول دین میں ہم پر تقلید کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہم نے غور و فکر کر کے عقیدہ توحید، نبوت، امامت اور قیامت پر عمل کرنا ہے۔ وَفِي الْحَقِيقَةِ، صاحب کتاب فرماتی ہیں حقیقت میں ان الذی نعتقدہ، بے شک وہ بات کہ جس کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ان عقولنا ہی التی فرضت علینا النظر فی الخلق ومعرفت خالق الکون، بے شک ہم حقیقت میں جس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری عقل کے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کی ہے، عقل جیسی نعمت جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی ہے، اس عقل کے ذریعے، اس عقل کی وجہ سے اللہ نے ہم پر مخلوق میں غور و فکر کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے اس عقل کے ذریعے سے ہم پر یہ لاگو کیا ہے، یہ فرض قرار دیا ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے اس کی معرفت کرے۔ کما فرضت علینا النظر فی دعوی من یدعی النبوۃ وفی معجزتہ، اسی طریقے سے اس عقل کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہم پر فرض قرار دیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اس شخص کے دعویٰ میں کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو، جو معجزے کا دعویٰ کر رہا ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایرا وغیرہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس کی بات مان لیں، نہیں، غور و فکر کرنا ہے، دیکھنا ہے یہ اہل ہے اس منصب کے یا نہیں ہے، یہ ہے بھی اس کا، یہ جو سامنے کوئی خارق العادہ عمل، کوئی ایسا عمل کر کے دکھا رہا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، یہ معجزہ ہے یا جادو ہے، اس میں غور و فکر ہم نے کرنا ہے۔
فرماتے ہیں یہ ہم پر عقل کی وجہ سے فرض ہوا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل جیسی نعمت عطا کی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَا يَصِحُ عِندَهَا تَقْلِيدُ الْغَيْرِ، کہا کہ جب اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے تو پھر خدا کی معرفت کرنے میں اس مخلوق کا بنانے والا کون ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون ہے، ان تمام باتوں میں ہم نے کسی غیر کی عقل ہوتے ہوئے کسی غیر کی تقلید، کسی غیر کی بات نہیں ماننی۔ مہما کان ذالک الغیر، ہاں مہما کان ذالک الغیر منزلۃ و خطرا، چاہے کہ وہ جو دوسرا شخص کہ جس کا وہ دوسرا شخص جس کی ہم نے عقیدے میں بات نہیں ماننی، چاہے وہ قدر و منزلت کے اعتبار سے کتنا عظیم ہی کیوں نہ ہو، ہم نے خود غور و فکر کرنا ہے اور عقائد کی معرفت کرنی ہے۔ کوئی کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، نہیں، ہم نے خود غور و فکر کرنا ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں انبیاء جو ہے وہ 1,24,000 ہے، نہیں، خود غور و فکر کرنی ہے، اور اسی طرح آخر تک۔ وما جاء فی القرآن الکریم من الحث علی التفکیر و اتباع العلم والمعرفت، کہا اور قرآن کریم نے بھی ابھارا ہے اور آیا ہے قرآن کریم میں بھی یہ حکم کہ اللہ نے فکر کرنے پر ابھارا ہے، علم اور معرفت کی اتباع کرنے پر ابھارا ہے۔ فَإِنَّمَا جَاءَ مُكَرِّرًا لِهَذِهِ الْحُرِّيَّةِ الْفِطْرِيَّةِ فِي الْعُقُولِ الَّتِي تَطَابَقَتْ عَلَيْهَا آرَاءُ الْعُقَلَاءِ، کہا کہ وہ فطری آزادی کہ جو عقول میں رکھ دی گئی ہے، عقلوں کی وہ فطری آزادی کہ جس پر بقیہ تمام اہل عقل لوگ جو ہے وہ متفق ہیں کہ اللہ نے جب عقل عطا کی ہے تو اس عقل کو آزاد رکھو اور غور و فکر کرو۔ اس فکر کرنے والی آزادی کو بار بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ وَجَاءَ مُنَبِّهًا، اور قرآن کریم آیا ہے تنبیہ کرتے ہوئے، للنفوس، نفسوں کی علامہ جبلت علیہ من الاستعداد للمعرفت والتفکیر، کہ قرآن کریم نے تنبیہ کی ہے، نفسوں کو، ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے اس استعداد اور فکر کرنے پر جو استعداد فکر والی ان کی فطرت میں رکھ دی گئی تھی کہ ہمارا کام فکر کرنا ہے، کہ جو انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اور قرآن نے بارہا اس کی تنبیہ کی ہے۔ وَمُفَتِّحًا لِلْأَذْهَانِ، قرآن مجید آیا ہے، جاء کا جو ہے وہ فاعل قرآن ہی بن رہا ہے، وَمُفَتِّحًا لِلْأَذْهَانِ، اور قرآن مجید آیا ہے ذہنوں کو کھولنے کے لیے، وَمُوَجِّحًا لَهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ طَبِيعَةُ الْعُقُولِ، اور جس چیز کا کہتے ہیں کہ عقلوں کی حقیقت اور عقول کی طبیعت تقاضا کرتی ہے، اس کی طرف قرآن کریم متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے بار بار متوجہ کیا ہے، بار بار قرآن مجید نے اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ ہمارا کام، حضرت انسان کا کام، خدا کی مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے، خدا کی آیات اور نشانیوں میں غور و فکر کرنا ہے، خدا کی معرفت کرنے میں، نبی اور امام کی معرفت کرنے میں کسی کی تقلید اور کسی کی بات نہیں ماننی۔ فلا یصح والحال هذه، پس جب حالت ایسی ہے کہ قرآن بار بار تنبیہ کر رہا ہے، بار بار قرآن غور و فکر کرنے پر ابھار رہا ہے، فلا یصح
ان یحمل الانسان نفسہ فی الامور الاعتقادیہ، کہ انسان پس درست نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعتقادی امور میں، عقائد کی باتوں میں ایسے بغیر فکر کے اپنے آپ کو چھوڑ دے، یہ درست نہیں ہے۔ او یتکل علی تقلید المربین، یا اپنے پالنے والوں کی تقلید پر بھروسہ کرے، ایسا نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی بات ماننے پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔ او ای اشخاص آخرین، او کا عطف پیچھے جا رہا ہے، یعنی او یتکل، او کا عطف ان یحمل، احمل یحمل، ان یحمل الانسان او یتکل علی تقلید المربین، او ای اشخاص، یعنی یتکل علی ای اشخاص آخرین، یا ماں باپ کے علاوہ دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرے۔ میرے استاد نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ایک ہے لہذا اللہ ایک ہے، میرے فلاں جو ہے وہ ٹیچر نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ 1,24,000 ہیں، انبیاء 1,24,000، نہیں، کسی کی بھی ہم نے بات عقائد میں نہیں ماننی، بلکہ غور و فکر کے ساتھ عقائد کو سمجھنا ہے۔ بل یجب علیہ، یعنی بل یجب علی الانسان بحسب الفطرت العقلیت، پس اس فطرت کے مطابق، اس عقلی فطرت کے حوالے سے، یعنی اس فطرت کے جو عقل پر، عقل کی بنیاد پر ہے، یعنی وہ عقل کے جو انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اس کے حساب سے، اس کے مطابق، المعیدۃ بالنصوص القرآنیہ، کہ جس کی قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے تائید ہوتی ہے، واجب ہے اس عقل کے حوالے سے، اس عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس عقل کی بنا پر واجب ہے انسان پر ان یفحص، کہ وہ غور و فکر کرے، فحص کرے، ویتأمل، یعنی تأمل کرے، غور و فکر کرے، وینظر، اور خدا کی مخلوق میں دیکھے، ویتدبر فی اصول اعتقادہ، اور اپنے جو اصول دین ہیں ان میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس میں وہ غور و فکر کرے، اسے تلاش کرے۔ المسمات باصول الدین، جن کا نام ہم نے اصول دین رکھا ہے، التی اہمھا، جن میں سے اہم کیا ہیں اصول دین میں سے، التوحید والنبوت والامامت والمعاد، ان میں توحید ہو، نبوت ہو، امامت ہو، اور معاد یعنی قیامت، ان میں غور و فکر کر کے عقیدہ رکھنا ہے، تقلید نہیں کر دی۔ وَمَنْ قَلَّدَ آبَاءَهُ أَوْ نَحْوَهُمْ فِي اعتقاد هذه الأصول، کہتے ہیں کہ ان جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں، ان میں اعتقاد رکھنے میں جس نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی، فقد ارتکب شططا، اس نے بہت برا ارتکاب کیا، یعنی بہت بری شے کا ارتکاب کیا ہے، بہت غلط کیا ہے۔ وزاغ عن صراط مستقیم، اور تقلید کرنے والا اصول دین میں غیر کی تقلید کرنے والا صراط مستقیم سے پھر گیا۔ ولا یکون معذورا ابدا، اور کبھی بھی وہ خدا کی بارگاہ میں اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ وبالاختصار، بس مختصر کرے ایک ہی منٹ میں، عندنا ہنا ادعا، اس بحث میں پہلی بحث جو معرفت اور نظر میں ہے، فرماتے ہیں اس میں ہمارے 2 دعوے گزرے ہیں۔ نمبر 1، الاول وجوب النظر والمعرفت فی اصول العقائد، کہا کہ اصول دین میں غور و فکر کرنا، معرفت کرنا واجب ہے۔ ولا یجوز تقلید الغیر فیہا، ان میں کسی اور کی تقلید کرنا، کسی اور کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وثانی، دوسرا یہ ہے کہ ان ھذا وجوب عقلی، یہ جو اصول دین یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت میں کہا کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، واجب ہے ہم پر غور و فکر کرنا، یہ کون سا وجوب ہے؟ کہا
عقلی ہے، قبل ان یکون وجوبا شرعیا، یعنی وجوب شرعی ہونے سے پہلے اس کا وجوب شرعی ثابت کرنے سے پہلے تو یہ وجوب عقلی ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے، غور و فکر کرنا واجب ہے۔ لا یستقی علمہ من النصوص الدینیت، کہا کہ قرآنی آیات ہوں یا روایات، اس کا علم اسے سیراب نہیں کرتا۔ صحیح آپ عقلی دلیل کی طرف متوجہ نہ ہوں اور آپ قرآن اور روایات سے خدا کی معرفت، نبوت اور امامت کی معرفت پر ادلہ لے کر آئیں، کہتے ہیں اس سے سیر حاصل گفتگو نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُؤَيَّدًا بِهَا بَعْدَ دلالت العقل، ہاں یہ بات درست ہے، پہلے مقدم تو ہے دلیل عقل، دلالت العقل یعنی عقلی دلیل مقدم ہے، عقلی دلیل کے بعد قرآن کی آیات اور روایات جو ہیں وہ اس وجوب عقلی کے لیے تائید بنیں گی۔ وَلَيْسَ مَعْنَى الْوُجُوبِ الْعَقْلِ، کیا معنی ہے وجوب عقلی کا؟ کہا غور و فکر کرنا واجب ہے عقلاً، کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ لیس معنی الوجوب العقلی الا ادراک العقل لضرورت المعرفت، کہتے ہیں کہ وجوب عقلی کا معنی یہ ہے کہ عقل درک کرے، ہاں عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ ضرورت المعرفہ، کہ معرفت ضروری ہے، ولزوم التفکیر، ہاں والاجتہاد فی اصول الاعتقادات، کہا کہ اصول عقائد یعنی جنہیں ہم عقائد اصول دین کہتے ہیں، اصول دین کا اعتقاد رکھنے میں کوشش کرنا اور ان میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ گھر بیٹھ کر استاد کی، اپنے بابا کی، اپنے دادا کی یا کسی اور کی بات ماننا اصول عقائد میں کافی نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔